آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا وعدہ کیا، پھر اس نے یہ دعا کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میرے حق میں اے اللہ قبول فرما لے۔ تو اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام جا کر دعا کروایا کرتے تھے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ حدیث سنن ابن ماجہ اور جامعہ ترمذی میں تو یہاں تک موجود ہے، لیکن المعجم الکبیر الطبرانی کے اندر اس کا اگلا حصہ بھی موجود ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایک نابینا شخص آیا۔ اچھا، اس نابینا شخص نے جب یہ دعا کی تو اس کی پھر بینائی واپس آ گئی الحمدللہ۔ تو سیدنا عثمان کے دور میں یہ طبرانی کے اندر موجود ہے، ایک نابینا شخص آیا تو سیدنا عثمان نے اس کو یہی دعا تعلیم فرمائی اور پھر اس کی بھی بینائی واپس آ گئی۔ لیکن یہ والا جو پورشن ہے یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث میں ایک راوی ہے عبداللہ بن وہب، جو راوی تو ثقہ ہے لیکن وہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور یہ پیٹ رول ہے محدثین کا کہ مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک سما کی تصریح موجود نہ ہو۔ لہذا یہ اگلا پورشن جس کو سہارا بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اس طرح کی دعاؤں کو استعمال کیا جا رہا ہے وہ غلطی پر مبنی ہے، وہ پورشن ہے ہی ضعیف، اور مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ اگر کسی کو یہ مسئلہ ہضم نہیں ہوتا تو صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ میں نے بتایا محدثین کا پیٹ رول ہے، اسی پر میری ڈیٹیل گفتگو ہے 1 گھنٹہ 25 منٹ کی، مسئلہ نمبر 36 کے نام سے ضعیف الاسناد احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ۔ اس میں اسی طرح کی ایک حدیث میں نے ضعیف قرار دی تھی محدثین کے اصول پر، جو مسند امام احمد میں بھی ہے اور الادب المفرد امام بخاری کی اس میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، روایت ضعیف ہے، مطلب وہ اسی طرح، اور نہ امام بخاری نے اس کو ضعیف لکھا نہ امام احمد بن حنبل نے، لیکن حدیث ضعیف ہے الادب المفرد میں، صحیح بخاری میں نہیں ہے۔ کہ جو شخص اپنے جاہلیت کے نسب پر فخر کرے کہ میں فلاں چودھری صاحب کا بیٹا ہوں، میرا باپ تو اتنا بڑا خاندانی اس کا یہ سٹیٹس تھا، تو اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، بولے اعوذ باللہ، اور یہ بات کنائے سے نہ کرنا، ڈائریکٹ کو اس کو۔ اب اتنی بےہودہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما سکتی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز، اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم و حیا موجود تھی۔ آپ یہ بات ارشاد فرمائیں گے کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لو، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالیٰ۔ اس حدیث میں حسن بصری مدلس ہیں، وہ ان سے روایت کر رہے ہیں، تو جس نے اس حدیث کو ٹھیک ماننا ہے طبرانی والی کو، پھر اس کو بھی صحیح مانے۔ تو میں نے یہ علم الکلام سے بھی منطقی، جس کو پنجابی میں پھکی کہتے ہیں، وہ بھی میں نے دے دی ہے الحمدللہ، لہذا یہ روایت بالکل ضعیف ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 جو ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اس کے تحت حافظ ابن کثیر المتوفی 774 ہجری جو امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، ایک بے سند روایت لے گئے ہیں اور اس کی وجہ سے بڑا بیڑا غرق ہوا ہے، اور اس روایت کو انہوں نے ضعیف بھی نہیں کہا، سند بھی بیان نہیں کی، اور وہ روایت کی سند امام بہیقی کی شعب الایمان کے اندر موجود ہے کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک عرابی شخص حضور کی قبر پر آیا اور یہی آیت تلاوت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے قرآن میں یہ آیت پڑھی ہے کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کرو تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، رسول اللہ تمہارے لیے شفاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اس کو وہیں اونگ آ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے قبر سے آواز آئی تجھے بخش دیا گیا۔ یہ روایت حافظ ابن کثیر بھی لے کے آئے اور امام بہیقی بھی لے کے آئے شعب الایمان کے اندر، لیکن یہ روایت بھی اصول محدثین پر ضعیف ہے، کیونکہ اس کے اندر دو راوی جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں، یزید بن ابان اور محمد بن روح بن یزید۔ یہ اب اتفاق ہے دونوں میں یزید ہی آ رہا ہے، تو یزید سے تو میں ویسے ہی چیڑا، آپ کو پتہ ہے۔ تو جمہور کے نزدیک یہ لوگ ضعیف ہیں، یہ دونوں، لہذا یہ روایت بالکل ضعیف ہے۔ اب یہ جو لوگ کہتے ہیں جی قرآن کی آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ قیامت تک کے لیے ہے، لہذا یہ روایت ٹھیک ہے۔ بھائیو، یہ روایت قرآن کے بھی خلاف ہے، وہ کانٹیکسٹ تھا منافقین کے دور کے اندر بات ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو اب علم الکلام سے اور پھکی والا جواب بھی سن لیں۔ قرآن پاک میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 جس پہ میری تقلید والی گفتگو ہے، مسئلہ نمبر 11 کے نام سے اہل سنت پاک.com پہ، اس میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول۔
اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور جو تم میں حکمران ہو اس کی بھی اطاعت کرو، مگر جھگڑا ہو جائے اگر تمہارا حکمران کے ساتھ، فردوہ الی اللہ والرسول، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ، ان کنتم تؤمنون باللہ ورسول، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لاتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ کرواؤ، جھگڑا ہو جائے جب بھی۔ تو یہ کب ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ آپ سے جا کے فیصلہ کروا؟ آج کیا ہوگا قرآن و حدیث سے؟ آج کوئی کہ جی قبر رسول پہ جا کے فیصلہ کروا لے اپنے جھگڑے کا؟ تو آج پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز این انسٹیٹیوشن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اختلاف ہوتا تھا تو جا کے حضور سے پوچھتے تھے، تو وہ جو پھکی ہے وہ سن لیں، وہ کیا ہے؟ علم الکلام سے منطقی جواب۔ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ خلافت کے معاملے میں آپ کو پتا ہے بہت زیادہ اختلاف ہو گیا تھا، ڈیٹیل کے ساتھ احادیث موجود ہے، صحیح بخاری میں کئی جگہ یہ روایت آئی ہے، اس کی ڈیٹیل میں جانا ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اس میں صحابہ کرام میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا خلافت کے مسئلے میں۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیعت لینا چاہتے تھے، پھر سیدنا ابوبکر و عمر وہاں پہ پہنچے، پھر بعد میں معاملات سارے ہوئے، لیکن کسی صحابی کو یہ وہم بھی نہیں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھ لیں، آپ کو تو ابھی دفنایا بھی نہیں گیا تھا۔ یہی آیت پڑھتے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر جھگڑا ہو جائے اللہ رسول سے فیصلہ کرواؤ۔ تو صحابہ کرام جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارک کے پاس کھڑے ہوتے اور کہتے یا رسول اللہ ذرا خلیفہ بنا دیں اپنا۔ ان کو پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی زندہ ہے لیکن برزخی حیات کے ساتھ، دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ نہیں ہے، قبر مبارک میں بھی زندہ ہے لیکن دنیاوی زندگی کے ساتھ نہیں، آخرت کی برزخی زندگی کے ساتھ۔ تو صحابہ کرام کا حضور سے فیصلہ نہ کروانا، حتیٰ کہ تلواریں نکل آئیں اور بڑا اختلاف بڑھ گیا، وہاں فیصلہ نہ کروانا اسی چیز، اور وہ فیصلہ بھی حدیث پہ ہوا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے حدیث بیان کی تھی کہ خلافت قریش میں رہے گی، جس پہ انصار ٹھنڈے ہوئے تھے، حضور سے جا کے نہیں پوچھا، حدیث پہ فیصلہ ہوا۔ لہذا آج بھی ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤکا کے تحت ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ استعمال کریں گے، وہ میں آخر میں انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا، اس کے آخری پورشن میں وہ طریقہ کیا ہے دعاؤں کی قبولیت کا۔ اچھا، اسی طریقے سے المصنف ابن ابی شیبہ میں بھی اور دلائل النبوہ امام بہقی کی، اس میں مالک الدار نامی ایک شخص کی بھی روایت بیان کی جاتی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قحط پڑ گیا ہے، آپ اللہ کے حضور دعا کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب میں آئے اور کہا کہ عمر کو جا کے میرا سلام کہنا، عمر کو کہنا کہ عقل مندی سے کام لے، سختی نہ کرے، اللہ تعالیٰ تمہیں عنقریب سیراب کر دے گا، اور یہ سارے معاملات۔ تو وہ حدیث جو ہے اس میں محمد بن خازم اور آمش مدلس، دو راوی مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور اگر کسی نے اس روایت کو صحیح ماننا ہے تو وہ پھر حسن بصری والی تدلیس والی روایت بھی صحیح ہوگی کہ جو شخص اپنے نسب پہ فخر کرتا ہے اس کو کہو کہ اپنا باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، والعیاذ باللہ تعالی۔ اب چونکہ بوتل کا منہ کھل گیا ان روایتوں کی بنیاد پر ضعیف، پھر لوگوں نے کہا جی بوتل کا منہ کھلا ہوا ہے تو اپنے بزرگوں کو بھی فٹ کرو۔ تو ہمارے سب کانٹیننٹ میں انڈیا پاکستان کے اندر دو بڑی بھاری جماعتیں اور بھاری فرقے جو اہل سنت ہونے کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں، نمبر 1 بریلوی اور نمبر 2 دیوبندی۔ بریلویوں کی کتاب ہے فیضان سنت اور اس کا چیپٹر ہے مصافہ اور معانقہ کی سنتیں اور آداب، اور دیوبندیوں کی کتاب فضائل اعمال کا حصہ جو الگ سے چھپتا ہے فضائل درود اور فضائل حج، دونوں کے اندر شیخ ذکریہ صاحب اور فیضان سنت میں الیاس قادری صاحب یہ واقعہ لے کے آئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 550 سال کے بعد شیخ احمد رفاعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ حاضر ہوئے اور وہاں عربی کے شعر پڑھے کہ اللہ کے رسول جب میں مصر میں تھا تو میری روح آ کر آپ کے قبر کا طواف کرتی تھی، والعیاذ باللہ۔ اب میں جسم کے سمیت آیا ہوں، اپنی قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالیے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کو بوسہ دینا چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ میں لانا چاہتا ہوں۔ اب مجھے بتائیں سارے حاجی یہی ڈیمانڈ وہاں شروع کر دیں، 40 لاکھ حاجی، وہ کہتے ہیں 90,000 لوگوں کی موجودگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک قبر شریف سے باہر نکلا اور انہوں نے اس کو بوسہ دیا، اور اس منظر کو دیکھنے والوں میں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے تاکہ بریلوی بیچارے سہم جائے کہ یار یہ تو 11ویں علی پیر کا بھی نام آ گیا۔ وہ کہاں وہ موجود تھے بھائی؟ آج سے 100 سال پہلے بھی مسجد نبوی میں 90,000 کا مجمع نہیں آتا تھا، یہ تو 1955 کے بعد جب توسیع ہوئی ہے تو اتنا مجمع آتا ہے، تو 1000 سال پہلے 90,000 کا مجمع، اور یہ خواب کا ذکر بھی نہیں ہے، بیداری کا ہے، کیونکہ شیخ ذکریہ صاحب لکھتے ہیں کہ 90,000 لوگوں نے یہ منظر دیکھا۔ ہو سکتا ہے ان کے جھوٹے جو مقلدین ہیں وہ کہیں کہ جی یہ خواب کا واقعہ ہے، بیداری کا واقعہ۔
اب یہ تبلیغی جماعت والوں کو پوچھیں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، لیکن خدا کے لیے ایسے بدعقیدگی والی چیزیں تو اپنی کتابوں سے باہر نکالیں اور اللہ کی کتاب کو پکڑیں۔ تو وہ مسئلہ ہے ضعیف روایتوں کی وجہ سے جب بوتل کا منہ کھلتا ہے تو ساروں نے کہا اپنے بزرگوں کو بیچ میں فٹ کرو تاکہ ہم کسی صورت پیچھے نہ رہیں۔ اب ہمارا نظریہ کیا ہونا چاہیے وسیلہ شخصی کے بارے میں کہ زندہ آدمی سے جا کر جو دنیاوی زندگی میں، ویسے تو اللہ کے نیک بندے اور انبیاء کرام تو قبر میں بھی زندہ ہیں، لیکن دنیاوی زندگی میں جو لوگ زندہ ہیں ان سے جا کے دعا کروائی جائے۔ اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ بیان کرنے لگا ہوں، یہ مسئلہ بالکل کلیئر کرے گا۔ صحیح بخاری کتاب الاستسقاء انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1010 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط پڑ جاتا تو انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر یوں دعا کیا کرتے جو آپ کے اس پیپر پہ 11 نمبر ہے، اللہم انا کننا نتوسل الیک، اے اللہ بے شک ہم تیری طرف توسل اختیار کیا کرتے تھے، بنبینا اپنے نبی کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم، فتسقینا اور تو ہم پر بارش نازل فرما دیا کرتا تھا، جو ہم پہلے پڑھ چکے بخاری مسلم کی حدیث۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہو رہا ہے معاملہ، سیدنا عمر کے دور میں۔ وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ، اور اب ہم تیری طرف توسل اختیار کرتے ہیں، بِعَمِّ نَبِيِّنَا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے ذریعے، فَاسْقِنَا پس ہم پر بارش نازل فرما، اور الفاظ ہے کہ بارش نازل بھی ہو جایا کرتی تھی۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر رسول پر جا کر حضور کو ریکویسٹ نہیں کی ہے، وہ اس کو گستاخی سمجھتے تھے، حالانکہ وہ بھی جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برزگی حیات کے ساتھ زندہ ہے۔ اسی موضوع پہ میری تقریباً میرے خیال 35 منٹ کی گفتگو ہے، مسئلہ نمبر 5 عقیدہ حیات النبی کے اوپر۔ ہم مانتے ہیں حیات النبی کو، لیکن برزگی حیات، دنیاوی حیات نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے لے کے آتے تھے، وہ دعا کرتے تھے، یعنی توسل کیا، دعا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی دعا، اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی نسبت کا بھی ایک فائدہ ہے تھا، لیکن وہ دنیاوی زندگی میں موجود تھے۔ یہاں ایک مزے کی بات یہ ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صحابہ کرام کو پانی کی قلت ہوئی تو ایک پانی کا پیالہ پیش کیا گیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں داخل کی اور اس سے پانی کے چشمے نکل آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ نے پانی پیا، جانوروں کو پلایا اور سٹور بھی کر لیا۔ تابعین نے پوچھا آپ لوگ کتنے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی زیادہ تھا، اس وقت ہم 1400 تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیالے کے ساتھ پانی پیا، جانوروں کو پلایا اور سٹور بھی کر لیا۔ انہی حدیث میں سے ایک حدیث کے راوی جو یہ پانی کے ذریعے حضور کا معجزہ ظاہر ہوا، کئی دفعہ ظاہر ہوا ہے مبارک انگلیوں سے، اس میں ایک راوی سیدنا عمر بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ میں نے پوائنٹ ایکسپلور کیا ہے، یعنی سیدنا عمر کو تو یہ یقین تھا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں پیالہ پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں داخل کی، تو حضور کی وفات کے بعد قبر پہ پیالہ لے جاتے اور کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک باہر نکالیں، جس طرح شیخ ذکریہ صاحب الیاس قادری صاحب کہہ رہے ہیں، اپنا ہاتھ مبارک اس میں ڈال دیجئے تاکہ پانی کے چشمے جاری ہو جائیں۔ لیکن ان کو پتا تھا یہ گستاخی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہے، اب آپ کے ساتھ کمیونیکیشن ہماری اس طرح نہیں ہو سکتی۔ درود شریف ہمارا پہنچتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا درود شریف الحمدللہ پہنچا دیتا ہے۔ یا مزے کی بات یہ ہے کہ اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث میں سے بھی کچھ لوگ جو سید محمود احمد علوسی صاحب المتوفى 1270 ہجری جنہوں نے تفسیر روح المعانی لکھی ہے، ان کو کافی عزت دیتے ہیں، حنفی عالم تھے۔ انہوں نے اسی آیت جس سے ہم نے درس شروع کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 کے تحت انہوں نے یہ بات لکھ دی انصاف کے ساتھ کہ شخصی وسیلہ، کسی بزرگ کا وسیلہ پیش کرنا کہ یا اللہ فلاں کا وسیلہ یہ مسئلہ حل کر دے اس کی وفات کے بعد، یہ نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے، نہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں سے، یہ بعد کے لوگوں نے چیز شروع کی ہے۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ لکھ دیا کہ یہ صرف جائز ہے میرے نزدیک، لیکن یہ بات وہ مانے کہ یہ ثابت کوئی نہیں ہے، الحمدللہ۔ اب بعض لوگ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 89 کو لے کر آتے ہیں، یہ بڑی اہم آیت ہے وسیلے کے طور پر، یہ بھی سمجھ لیں، جو 12 نمبر ہے آپ کے اس پیپر پہ۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ،
اور جب ان کے پاس سے اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس جب کتاب آ گئی قرآن، مصدق لما معہم، اور وہ کتاب ان کتابوں کی بھی تصدیق کر لی تھی جو ان کے پاس موجود تھی، یعنی اولڈ ٹیسٹیمنٹ. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور حال یہ تھا کہ یہی یہودی اس کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ کے حضور دعا مانگا کرتے تھے. یہ بریکٹ میں ہے، وہ میں بتاؤں گا کس طرح. فَلَمَّا جَاءَهُمْ، جب وہ ان کے پاس آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب لے کر، کفروا ما عرفوا، جس کو وہ پہچانتے بھی تھے، کفروا بھی، انہوں نے اس کا کفر کیا. فلعنت اللہ علی الکافرین، تو لعنت ہو اب ان کافروں پر. یعنی یہ اب احادیث میں تفسیر کے ساتھ ملتا ہے. تفسیر ابن جریر میں امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 310 ہجری اس آیت کی تفسیر میں لے کے آئے ہیں کہ یہودی یہ دعائیں کیا کرتے تھے، اے اللہ اس پیغمبر آخر الزمان کو بھیج، یہ مشرکین ہمیں مارتے ہیں، پھر ہم ان پر ایمان لائیں گے، ان کے ذریعے مشرکین کے خلاف قتال کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دے دے گا. اے اللہ اس نبی کو جلدی جلدی ہمارے پاس بھیج. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ نبی آ گئے تو انہوں نے ان کا انکار کیا. تو اس کو بعض لوگ کہتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے. وسیلے سے دعا نہیں مانگتے تھے، وہ یہ کہتے تھے اے اللہ اس نبی کو بھیج، ہم اس کی سرکردگی میں ان کے انڈر کافروں کے خلاف قتال کریں گے. یہ تفسیر کے اندر ملتا ہے. اسی طرح کی دو اہم روایتیں اور پھر انشاءاللہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں 10 منٹ میں. المعجم الکبیر طبرانی کے اندر اور حلیت الاولیاء کے اندر فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو قبر میں دفنانے لگے تو تمام نبیوں کا نام لے لے کر، اے اللہ تجھے ابراہیم کا واسطہ پیش کرتا ہوں، تجھے اسماعیل کا، تجھے اسحاق کا، تجھے آدم علیہ السلام کا، تمام انبیاء کا، اور اپنا نام بھی لیا. یہ وسیلہ پیش کر کے تو ان کے لیے دعا کی. بالکل حدیث تو موجود ہے، لیکن اس حدیث میں سفیان ثوری مدلس ہے اور وہ ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح کوئی نہیں ہے. اور اگر کسی نے اس کو ماننا ہے تو پھر وہ والی روایت حسن بصری کی تدریس والی بھی ماننی پڑے. تو ہماری دوغلی پالیسی نہیں ہے کہ میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو، نہیں. ہمارے خلاف بھی کوئی روایت آئے گی ہم مانیں گے، صحیح ہونی چاہیے، اور ہمارے حق میں نہ ہو اور وہ صحیح ہو ہم اس کو مان لیں. دوسری حدیث سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ کا واقعہ، یہ بڑا مشہور ہے. المعجم الکبیر طبرانی میں اور المستدرک للحاکم میں، اور امام حاکم نے اس کو بخاری اور مسلم کی شرط پہ صحیح بھی کہا ہے. لیکن اصول محدثین دیکھے جائیں گے. یہ مشہور واقعہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی. اس حدیث کے اندر عبد الرحمن بن زید بن سالم یہ ضعیف راوی ہیں، حتیٰ کہ بریلویوں کے سب سے بڑے محقق جو ہیں، جو مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے میں شیخ الحدیث ہیں غلام رسول سعیدی صاحب، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں شرح صحیح مسلم میں اور تبیان القرآن میں لکھ دیا کہ یہ روایت پکی ضعیف ہے، لیکن چونکہ فضیلت میں ہے تو فضیلت میں ضعیف روایت لی جا سکتی ہے. اعلیٰ صحیح مسلم کے مقدمے میں ہے کہ فضیلت میں بھی نہیں لی جائے گی، لیکن یہ فضیلت میں تو آپ لے نہیں رہے ہیں، اسے تو عقیدہ بنا رہے ہیں وسیلے کا، فضیلت میں کہاں لے رہے ہیں. تو انہوں نے بھی مانا یہ روایت ضعیف ہے اور یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، کیونکہ قرآن پاک میں جو دعا آئی ہے اس کے برعکس سورۃ الاعراف آیت نمبر 23 اور آپ کے پاس آیت نمبر 13، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے رب ہمارے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو یقیناً ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. قرآن میں قصہ آدم اور ابلیس 7 دفعہ ایڈریس ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے دعا ایک جگہ ہی بیان کی وہ یہ، اگر وہ والی دعا ہوتی تو قرآن میں آتی. اسی لیے یہی حدیثیں ہیں جو ضعیف حدیثیں جنہوں نے لوگوں کو منکرین حدیث بنا دی ہے، اور اس پر میں نے ایڈریس بھی کیا ہے. منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر 35 کے نام سے 1 گھنٹہ 35 منٹ کی گفتگو ہے اہل سنت پاک .com پر، کہ منکرین حدیث پیدا اس لیے ہوئے ہیں کہ جب ضعیف حدیثیں جو قرآن سے ٹکراتی تھیں ان پر عقیدے کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ قرآن پاک سے بھی ٹکراتی ہے، لہٰذا ہم اس کو نہیں مانتے. اب انشاءاللہ تعالی 12 منٹ کے اندر یہ کنکلوڈ ہو جائے گی. اب ہم اپنے پورے لیکچر کو جو ہے سمرائز کرتے ہیں کہ 5 صحیح وسیلے ہیں جو اختیار کیے جا سکتے ہیں. نمبر 1 نیک اعمال کا وسیلہ جو خالصتاً اللہ